الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے سورہ روم کا آغاز کر رہے ہیں۔ 21ویں پارے میں سورہ روم ہے۔ یہ جو سورت جب نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچائی اور قرآن کی سچائی، چند ایک خاص واقعات ہیں جن کو دنیا ریفیوز نہیں کر سکتی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب یہ پہلی آیتیں نازل ہوئیں تو پوری دنیا کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچائی آئی اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی سچائی آئی، اور دنیا کا کوئی بندہ، وہ چاہے آگ کو پوجنے والا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ چند ایک واقعات ایسے ہیں جو قرآن نے پہلے بیان کر دیے، بتا دیے، اور چند سالوں کے اندر ایسا ہی ہوا جیسے قرآن نے بتایا تھا، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، ایسا ہی ہوا جیسے قرآن نے بتایا تھا۔ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آج کی سورت کے شروع میں ہی وہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے 8 سال پہلے کی بات ہے، اعلان نبوت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ دنیا کی 2 سپر پاورز تھیں اس وقت، 2 ایمپائر تھے اس وقت، ایک کا نام تھا روم اور دوسرے کا نام تھا ایران، فارس۔ 2 سپر پاورز، 2 ایمپائر تھے اس وقت، اور جو روم کا بادشاہ تھا، جیسے آج کل ہم پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہتے ہیں، اس کو کیسر کہا کرتے تھے، جو بھی اس تخت پہ بیٹھتا تھا اس کو کیسر کہتے تھے۔ وہ جو کیسر روم تھا، اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ فوکاش نام کا ایک بندہ تھا، اس نے بغاوت کر دی، اور بغاوت بھی اتنی سخت ہوئی کہ اس کے خاندان کو، اس کی نسل کو، اس کے بچوں کو مار دیا گیا اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا گیا۔ فوکاس قابض ہو گیا اس پہ۔ جو ایران کا کنگ تھا اس وقت، خسرو پرویز، اس کی اچھی دوستی تعلق تھا کیسر روم کے ساتھ، اور بہت سارے معاملات میں کیسر نے اس کی مدد کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے دوست کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے مہربان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو میں اس کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو اس نے فوکاس جو تخت پہ بیٹھا تھا، اس کو سبق سکھانے کے لیے اس نے، خسرو پرویز نے سفر شروع کیا اور روم کے خلاف اعلان کر دیا۔ روم کسی چھوٹے سے کسی ملک کا نام نہیں تھا، آدھی دنیا روم تھی اور آدھی دنیا ایران تھی، فارس کے اندر تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا ایریا تھا جو جس کو عرب کہتے تھے نا، تھوڑا سا ایریا وہ ان سے بچا ہوا تھا۔ یہ جو آج کل کا سیریا ہے،
یمن ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، یہ یورپ ہے، یہ سارے کا سارا روم کے اندر تھا۔ تو خسرو پرویز نے کہا کہ میرے دوست کو، میرے مہربان کو مارا، اس کے اقتدار پہ قبضہ کیا، تو میں فقاہ سے بدلہ لینے آ رہا ہوں۔ فوجیں لے کے نکلا۔ یہ 603 ہجری ہے، 603 ہجری، 603 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام سے 603 سال بعد حضور علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں، وہ 571 میں آئے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہوا ہے 603 کا ہے۔ اس نے جنگ شروع کر دی۔ خسرو پرویز نے علاقوں کے علاقے فتح کرتا آ رہا تھا، ملکوں کے ملک فتح کرتا آ رہا تھا خسرو پرویز، اور روم جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر رومیوں نے افریقہ سے ریکویسٹ کی، گورنر تھا افریقہ کا، تو اس نے ہرقل کو بھیجا، ہرکلیس جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو ہرقل جو ہے وہ افریقہ سے آیا روم کی مدد کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں خسرو پرویز کا مقابلہ کروں گا۔ تو روم نے اپنا تخت ہرقل کے حوالے کیا کہ ہمارے اندر یہ جان نہیں ہے، فوکاس ایسا نہیں کر سکتا، تو آپ آؤ اور آپ اس کو روکو۔ جب ہرقل آیا، اس نے فوکاس کو اس کی چھٹی کرائی۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا جیسے فوکاس نے کیا تھا کیسرے روم کے ساتھ۔ ہرقل نے اس کے بچے بھی، اس بیٹے بھی قتل کیے، اور اس کو تخت سے اتارا، اس کو پھانسی دی گئی، اور ہرقل جو ہے نا وہ تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو خسرو پرویز ایران سے آ رہا تھا روم کو مارنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اس کو بدلہ تو ہو گیا تھا، فوکاس قتل ہو گیا، وہ اب تخت پہ نہیں ہے۔ تو خسرو پرویز کو چاہیے تھا کہ جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ ہو گیا، اب میں واپس جاتا ہوں، خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن 6-7 سال ہو گئے تھے اس کو یہ جنگ کرتے ہوئے، اس نے کہا اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اب اس نے ایک نیا نام دیا اس جنگ کو۔ تو میں ایک ٹرمنالوجی آپ کے سامنے یوز کرنے لگا ہوں، تو میری گزارش ہے کہ جیسے جیسے سٹوری آگے جائے گی تو جو کرنٹ ٹرمنالوجیز ہیں ان کی روشنی میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے کہا کہ اب یہ 2 سیولائزیشن کی وار ہے، اب یہ صرف میرے دوست کے خون کا بدلہ نہیں ہے، اب اس نے مذہبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ جو ایران والے تھے نا وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، اور جو روم والے ہیں وہ سارے کے سارے کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ اور اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہودی بھی اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، نبیوں کی رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی یہ ساری باتیں مانتے ہیں۔ تو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہودی اور عیسائی ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح نہیں مانتے توحید کو جس طرح ماننا چاہیے، وہ درمیان میں شرک کرتے ہیں لیکن توحید کے قائل ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو اگر آپ باقیوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے، کمپیریٹیولی دے آر کلوزر ٹو مسلمس، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ لیکن جو ایران والے ہیں وہ تو آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ توحید کو مانتے نہیں تھے، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، مذہب کو مانتے نہیں ہیں، وہ کسی آسمانی مذہب کو۔ وہ ہم سے دور ہیں، وہ مکہ کے مشرکوں کے زیادہ قریب تھے، اس لیے کہ مکہ کے مشرک بھی نہیں مانتے تھے توحید کو، نہ رسالت کو، نہ کسی اور بات کو۔ تو نیچرلی جو ایران والے ہیں وہ مکہ کے جو مشرک ہیں ان کے زیادہ قریب تھے، اور جو کرسچنز ہیں وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے اسے کمپیریٹیولی۔ تو خسرو پرویز نے اعلان کیا کہ ناؤ
دیٹ از اے وار بٹوین ٹو سیولائزیشنز. میں کرسچینٹی کو ختم کرنے آیا ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. اس نے جناب سیریا فتح کیا، اس نے فلسطین فتح کر لیا، اور یہ کہتے تھے کرسچن کہ جو اصلی صلیب ہے جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہینگ کیا گیا تھا، ان کے مطابق وہ جو اصلی صلیب ہے نا، وہ کراس جو ہے وہ بھی فلسطین میں تھا، وہ بھی اٹھا کر لے گیا. ان کا جو سب سے بڑا پوپ تھا، زکریا اس کا نام تھا، اس کو بھی ساتھ لے گیا قیدی بنا کے. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ 90,000 عیسائی اس نے قتل کیے تھے. اور عیسائیوں کے اندر بھی 2-3 فرقے ایسے تھے جس کو باقی عیسائی نہیں مانتے تھے. ہوتا نا آپس کی جو جنگیں، آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں ہر مذہب کے اندر، تو عیسائیوں کے اندر بھی 2-3 فرقے ایسے تھے جس کو باقی عیسائی نہیں مانتے تھے. ان کو کہتے تھے تم کافر ہو. وہ جو 2-3 فرقے تھے انہوں نے کہا ہمیں موقع ملا ہوا ہے، یہ عیسائی ہمیں کافر کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی خسرو پرویز کا ساتھ دیا مذہبی جنگ کے اندر. ایسا ہوتا ہے. آپ سینیریو کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں. خدا نخواستہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں فلاں ملک جو ہے نا وہ تو اس کا فلاں عقیدہ ہے، یہ تو اس کے خلاف جنگ ہے، ان کو اچھا ہے ان کو مرنے دو. فلاں ملک جو ہے نا اس کا تو فلاں اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو مرنے دو. تو ہمارے ہاں بھی آج کل ایسا ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، مرنے دو اس کو کہتے ہیں وہ اس کو مرنے دو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع ملا ہوا، یہ عیسائی ہمارے خلاف ہیں اور ہمیں یہ کافر کہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی خسرو پرویز کا ساتھ دیا. جو یہودی تھے اس وقت وہ بھی اندر سے عیسائیوں کے خلاف تھے. انہوں نے کہا موقع ملا ہوا ہے، انہوں نے بھی خسرو پرویز کا ساتھ دیا، مارو عیسائیوں کو، ختم کرو ان کو. 26,000 یہودی خسرو پرویز کی آرمی کے اندر شامل ہوئے فزیکلی عیسائیوں کو ختم کرنے کے لیے. تو جناب فلسطین، سیریا، یمن، عراق، سارا کچھ اس نے جناب اینٹ سینٹ بجا دی. اور ہرقل نے معافی نامہ بھیجا، درخواست کی، معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دو، جنگ بند کر دو، جنگ بندی کے لیے اعلان ریکویسٹ کی. لیکن جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے، جب بندہ فتح کر رہا ہوتا ہے ملکوں کے ملک، تو وہ پھر عام اس طرح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس نے معافی کی اپلیکیشن بھی ریفیوز کر دی، ساری درخواست اس نے ریفیوز کر دی. اور آپ اندازہ فرمائیں اس کے تکبر کا کہ اس نے ہرقل نے جب معافی کا لیٹر بھیجا نا اس کو، تو اس کے جواب میں جو اس نے خط بھیجا تھا خسرو پرویز نے، اس میں اس نے لکھا تھا کہ سب خداؤں سے بڑا خدا اور روئے زمین کا خدا خسرو پرویز تمہیں خط بھیج رہا ہے سب سے کمینے آدمی کے نام. یہ اس کے خط کی ہیڈنگ تھی. خط میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ کس کی طرف سے ہے اور کس کو لکھا جا رہا ہے. اس کے ٹاپ پہ جو ہیڈنگ تھی نا کس کی طرف سے ہے، اس نے لکھا تھا کہ خداؤں کے خدا کی طرف سے ہے، سب سے بڑے خدا کی طرف سے، جس کا نام خسرو پرویز ہے، اور اس کائنات روئے زمین کے خدا کی طرف سے یہ خط ہے. اور کس کو بھیج رہا ہوں؟ اس نے کہا اس کائنات کے سب سے کمینے آدمی کے نام، جس کا نام ہرقل ہے، اس کو خط بھیج رہا ہوں. تو یہ اس نے جواب دیا تھا اس کا. آپ اندازہ فرمائیں کہ خسرو پرویز کہاں بیٹھا تھا. بھاگ گیا تھا ہرقل، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، چھپ گیا تھا. اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، اور سورت جب نازل ہوئی تو سورت کے پہلے الفاظ یہ ہیں: الف لام میم غلبت الروم، روم از ڈیفیٹڈ ناؤ، روم از ڈیفیٹڈ. یہ اعلان کرنے کے بعد اگلی بات اللہ فرماتے ہیں فی ادنی الارض، ان دا نیئرسٹ لینڈ، یعنی سعودی عرب سے یا مکہ سے فلسطین دور نہیں تھے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے قریب زمین ہے وہاں پہ عیسائیوں کو، روم کو شکست ہو گئی ہے، وہ ہار گیا ہے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبٍ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب
ان قریب سون روم دوبارہ ایران پہ غلبہ حاصل کر لے گا، وہ اوور کم کر لے گا اس کو. پھر اللہ کہتے ہیں فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر، چند سالوں کے اندر اندر روم واپس آئے گا اور ایران کو ڈیفیٹ کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے. مکہ والوں نے جب سنا نا نبی علیہ السلام کی زبان سے تو وہ ہنسنے لگے. وہ کہہ لگاتے تھے، مکری کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ یہ ہوگا کیسے، وہ عیسائی ہیں کہاں پہ، باقی بچے کون ہیں جو خسرو پرویز کو شکست دیں گے، وہ تو بھاگ کے اپنی جانیں بچا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ہے تمہاری اللہ کی کتاب، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ روم دوبارہ غالب آئے گا. از اٹ پاسبل؟ ایک آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. اس نے کہا یار میں پہلے بھی تمہیں بہت سمجھا چکا ہوں کہ تمہارا جو یار ہے نا، جو تمہارا دوست ہے، جن کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو. نعوذ باللہ. اس نے کہا نعوذ باللہ، وہ بہکی باتیں کرتا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا اس کا ساتھ. اس نے کہا ابو بکر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ چند سالوں کے اندر روم دوبارہ غالب آئے گا. اور ساتھ اس نے کیا بھی لگایا. صدیق بننا جو ہے نا، یہ مذاق نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نبی علیہ السلام سے نہیں ملے. اس کافر کی زبانی سنا ہے کہ تیرا یار یہ کہتا ہے کہ چند سالوں میں روم دوبارہ غالب آ جائے گا، اور ساتھ اس نے کیا بھی لگایا. تمہیں کتنی دفعہ منع کیا سیانے آدمی اس کا ساتھ چھوڑ دو، لو ایک نئی بات سن لو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، کیسے ہوگا؟ تو فرمایا میں تمہارے ساتھ بیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط لگا لو میرے ساتھ، جب آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہوگا. اس نے کہا عجیب تمہارا بھی دماغ جو ہے اس نے معاف کر دیا ہے، کیسے ہوگا، یہ تو امپاسبل ہے. اس کا نام تھا ابی بن خلف. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے 10 اونٹوں کی شرط لگائی تھی اور کہا 3 سال کے اندر اندر اگر روم دوبارہ غالب نہ آیا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب آ گیا تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے. جب میرے نبی نے کہہ دیا تو ایسا ہوگا، کہا ٹھیک ہے. 10 اونٹوں کی شرط ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے. تو جا کے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے ابی بن خلف نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو بکر آپ کو کس نے بتایا کہ 3 سال کے اندر اندر ایسا ہوگا؟ قرآن نے یہ کہا فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. یہ بضع کا لفظ جو ہے نا، آپ نے فرمایا 3 سالوں سے لے کے 9 سال تک ہوتا ہے یہ. تو تم ایسا کرو کہ واپس جاؤ اس کے پاس، اس کو کہو 10 نہیں میں 100 اونٹ دوں گا، لیکن ٹائم تھوڑا بڑھا دو، کیونکہ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس میں 9 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے. تو 3 سے 9 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو بضع سنین کہتے ہیں. تو آپ ٹائم بڑھا دو اور اونٹ بھی بڑھا دو. کہا کہ میں 100 اونٹ دوں گا لیکن 9 سال کا عرصے کے اندر اندر ایسا ہوگا جیسے ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. شہادتیں ہو گئیں، ضمانتیں ہو گئیں، بات پکی ہو گئی، طے ہو گئی. اب وہ کیا بھی لگاتے تھے. جب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرتے تھے نا ہنستے تھے، مارا گیا 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 100 اونٹ دینے پڑیں گے، ہیں جی چلے، ہیں جی دس دیٹ، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے، ماکری کرتے تھے. پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کوئی آج کل کہے آپ کو کہ فلاں سپر پاور جو ہے نا وہ ڈیفیٹ ہوگی، تو دنیا ہنسے گی نا آپ پر. دنیا ہنسے گی نا. اگر آپ سچ اینڈ سچ کنٹری کا نام لے کے کہیں کہ جی نہیں وہ ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی دنیا کی سپر پاور نہیں رہیں گے. اور ہمارے سامنے ایسا ہوا ہے، ہماری اپنی زندگی میں ہوا ہے. یہ سوویت یونین کیا تھا اور ہو گیا. لیکن آج کوئی کہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، فلاں کے ساتھ بھی ایسا، لوگ ہنسیں گے نا آپ پہ.
تو وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بات کو کیسے پورا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ ہرقل وہاں سے نکلا چھپ کے، اور وہ آرمینیا اور آذربائیجان والی سائڈ سے ہو کے اس نے کو اپنے دستے وستے اکٹھے کیے جو بچے تھے، اور اس نے چرچز سے اپیل کی۔ یہ چرچز ہے نا، ان کی مذہبی عبادت گاہیں عیسائیوں کی، تو چرچ کے جو پادری ہیں یا ان کے جو فادرز ہیں ان سے اپیل کی کہ میری مدد کرو۔ ان کے پاس جتنا چندہ ہوتا تھا نا چرچز کے اندر، انہوں نے وہ چندہ دیا، سود پہ دیا کہ تم نے ہمیں واپس کرنا ہے سود سمیت، لیکن یہ چونکہ مذہبی جنگ ہے ہم تمہاری سپورٹ کریں گے۔ تو اس نے چرچز کو ساتھ لیا، چندے اکٹھے کیے، بچے کچے لوگ ساتھ لیے، چھپ چھپا کے خفیہ راستے سے وہ آرمینیا اور آذربائیجان، وہ بھی ایران کا حصہ تھا۔ آپ اندازہ کریں فلسطین اور یہ سارا ایریا گھوم گھما کے آئے، اور آرمینیا آذربائیجان یہ سارا ایران تھا، یہ سب فارس تھا۔ تو وہ چونکہ اس طرف بزی تھا خسرو پرویز، تو ہرقل نے پیچھے سے حملہ کیا آرمینیا اور آذربائیجان والی سائڈ سے، تو ادھر سے اس کو فتح ہو گئی۔ ادھر جو بڑے بڑے ان کے آتش کدے تھے نا جہاں پہ وہ پوجا کرتے تھے آگ کی، وہ اس نے جناب گرا دیے، شور مچ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی طاقت میں اضافہ ہونے لگا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، جو مایوس ہو گئے تھے، جو چھپ گئے تھے، جو ڈر گئے تھے، جب ان کو پتہ چلا نا آرمینیا فتح ہو گیا جی، ہرقل دوبارہ آ رہا ہے جی، آذربائیجان فتح ہو گیا جی، لوگ پھر ساتھ شامل ہونے لگے، فوجیں بڑھنے لگی، طاقت بڑھنے لگی، حوصلہ بڑھ جاتا ہے بندے کا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اس طرف سے اس نے حملے کیے اور فتح اس کو حاصل ہونے لگ گئی، اور وہ ملکوں کے ملک فتح کرتا آ رہا تھا۔ ادھر کیا ہوا؟ خسرو پرویز کے خلاف بغاوت ہو گئی، خسرو پرویز کے ساتھ بغاوت ہو گئی۔ اس کے 18 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا اور تخت اسے چھین لیا گیا۔ اور پتہ چھینا کس نے تھا؟ اس کے اپنے بیٹے نے۔ اس نے تخت چھین لیا اسے، اس کو قتل کر قید میں ڈالا، وہ قید میں مرا ہے وہ، اور بیٹے جو باقی تھے نا اس کے 18 بھائی اس نے قتل کروا دیے۔ اقتدار بڑی اس کے کہتے ہیں سینے میں دل نہیں ہوتا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہیں، عیسائیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہذا یہ جنگ بند کرتے ہیں، میں آپ کی سلیب بھی واپس کرتا ہوں، آپ کو جو کراس ہے آپ کا وہ واپس کرتا ہوں، اور جو آپ کی باقی بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں وہ بھی چیزیں واپس کرتا ہوں، تو جنگ بند کرتے ہیں۔ ادھر ان کو فتح ہوئی، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ، یہ وہ سال تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست دی تھی۔ جو مکہ والے کہہ کے مارتے تھے نا، درمیان میں ہجرت آ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ 603 سے یہ کام سٹارٹ ہوا ہے 624 تک، 20-21 سال لگے ہیں یہ پوری جنگ کے اندر۔ اور ادھر وہ وقت تھا کہ ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے سال بدر میں مقابلہ ہوا، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں مکہ کے مشرکوں کو شکست دی، اور ادھر ایران کے مشرکوں کو شکست ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی بات کو 9 سالوں کے اندر اندر پورا کیا، اور ابی بن خلف سے 100 اونٹ لیے گئے، اور اس نے وہ دیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اونٹ لا کے پیش کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان کا صدقہ کر دو۔ شراب بھی مدینہ میں پہنچ کے حرام ہوئی ہے، جوا بھی مدینہ میں پہنچ کے حرام ہوا ہے، یہ جو 4 بڑی چیزیں نا وہ مدینہ میں پہنچ کے حرام ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو شرطیں ورتیں لگانے والا مسئلہ ہے نا وہ اسی وقت حرام ہوا ہے۔ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ اللہ رب العالمین نے مدینہ میں پہنچ کے حرام کیا ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے ساتھ بیٹ ہوئی تھی، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حرمت کا فیصلہ نہیں فرمایا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو شرط یا بیٹ ہے یہ تو ابی بن خلف کے لیے ہوگی، لیکن ابو بکر کے لیے تو سرٹنٹی تھی نا، یہ
ان کا تو یقین تھا نا، ایمان کا حصہ تھا نا. وہ قمار یہ ہوتا ہے، جوا تو یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں سائڈوں پہ آپ چانس کی گیم کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ابو بکر کے لیے تو چانس کی گیم ہے ہی نہیں تھی. جب رب نے کہہ دیا ہے تو ان کے لیے پھر چانس والی بات کوئی نہیں ہے، ان کے لیے تو سرٹنٹی تھی، ان کے لیے تو ایمان کا حصہ تھا، ایسا ہی ہوگا. تو یہ بیٹ سے اوپر کی چیز ہے. جب ایمان اور یقین ہو کہ مجھے تو یقین ہے، اگر تمہیں شک ہے تو تم شرط لگا لو. یہ بھی جواب دیا ہے مفسرین نے اس کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ان اونٹوں کو صدقہ کر دو. یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کیا نا، دو بڑے امپائر تھے اس وقت. یہ وہ بات ہے جو روم نے بھی دیکھی، یہ وہ بات ہے جو ایران نے بھی دیکھی، اور یہ وہ بات ہے جو پورے عرب نے بھی دیکھی. تینوں دنیا کے جو بڑے حصے ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے. 9 سال پہلے جو بات فرمائی تھی، 9 سالوں کے اندر ایسا ہی ہوا ہے جیسے قرآن نے کہا تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غلبت الروم، روم کو شکست ہو گئی ہے. فی ادنی الارض، مکہ کے قریب سرزمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور ان قریب اپنی شکست کے بعد سون وہ دوبارہ فتح حاصل کریں گے. فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. پھر اگلی بات فرمائی للہ الامر من قبل و من بعد. روم جیتے یا ایران جیتے، فیصلے اللہ کے ہونے ہیں. نہ ان کے جیتنے سے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، نہ ان کے جیتنے سے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں. سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اصل حکمرانی تو اللہ کی ہے. یہ تو باقی سب ٹیسٹ ہیں. اصل حکومت تو رب کے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. اور پھر ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی، یہ قرآن کا ایک پرنسپل ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن دوبارہ روم غلبہ حاصل کرے گا نا اور ایران کو شکست ہوگی، اس دن مومن خوشی منائیں گے اور ایمان والے اس دن خوش ہوں گے. بھائی کیسے خوش ہوں گے؟ وہ بھی کافر یہ بھی کافر، دو کافر طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو مرنے دو ان کو، ہمیں کیا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب عیسائی دوبارہ فتح حاصل کریں گے، یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومن خوش ہوں گے، خوشی منائیں گے. کس بات کی خوشی منائیں گے؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ آپ کے قریب ہوتے ہیں، کچھ آپ سے دور ہوتے ہیں، کچھ آپ کے دوست ہوتے ہیں، کچھ آپ کے دشمن ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ایمان کا حصہ ہوتی ہیں. اب جب ایران جیتا تھا تو مکے والے مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دے رہے تھے. ہر روز سامنے آ کے، وہ پنجابی کہتے ہیں سامنے آ کے کھنگ دے سن، کہکھے لگاندے سن، مذاق اڑاندے سن، موکری کرتے سن. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ ہاریں گے، ان کو شکست ہوگی تو مومنوں کو خوشی ہوگی آٹومیٹکلی. وہ کہتے تھے کدھر ہے تمہارا خدا، اور کہاں گئی تمہاری وحی، جو کہتے تھے ہمیں وحی آتی ہے آسمانوں سے، وہ کہاں گئی تمہاری وحی، کدھر ہے تمہارا خدا، اور کہاں گیا تمہارا نبی جو کہتا ہے میں سچا اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے میسج آتے ہیں. تو جن ساری چیزوں کو وہ ڈینائی کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی تھیں. ابھی اس کا پروف مل رہا تھا سب کا، اس لیے مومنوں کو خوشی ہوگی. اور پھر جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں ایران والوں کی نسبت. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یومئذ یفرح المؤمنون. جب کوئی قریب والا بندہ جو ہے نا اس کو فتح ہوتی ہے اور دشمن کو شکست ہوتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے. یہ اسی کا اثر تھا کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے مسلمانوں نے، تو وہ عیسائی بادشاہ تھا نجاشی جو ہے اسمحہ، اس نے مسلمانوں کو ویلکم کیا. مکہ والے گئے لینے کے لیے، بڑا پریشرائز بھی کیا ہے، لیکن اس نے نہیں دیا. اس نے کہا یہ میرے مہمان ہیں اور میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا. اور مسلمانوں سے کہا جب تک تم یہاں رہنا چاہتے ہو تم رہ سکتے ہو. وہ قریب ہیں مسلمانوں کے. اس لیے ہمیں کیٹیگری بنانی پڑے گی کہ کافروں میں سے بھی قریب کون ہے، دور کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے. ہر کافر ایک جیسا نہیں ہوتا. کافروں کی فتح پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن خوشی منائیں گے اس دن، اور انہوں نے خوشی منائی تھی، وہ خوش ہوئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی تھی.
اگلی بات اللہ فرماتی ہیں یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے مومنوں کو خوشی ملے گی، اور یہ اللہ کی مدد تھی کہ وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں، شرطیں لگا رہے ہیں، وہ ہاریں گے، یہ اللہ کی مدد سے ہوگا، جو تمہارے قریب ہیں وہ جیتیں گے، یہ اللہ کی مدد سے ہوگا، اور تمہارے راستے آسان ہوں گے، یہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ فرمایا ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، وہ جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے، وہ سپریم ہے اور وہ سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یاد رکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ روم جیتے گا اور ایران ہارے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین چیلنج کر دیا تھا نا، چیلنج کر دیا تھا۔ جیسے آپ آخر میں پڑھیں گے سورہ لہب، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا نا ابو لہب، اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے فوت ہوئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ دیکھو جی ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، بات تو ختم ہو گئی ان کی، نسل چلانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، ابو لہب دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ نے اعلان فرمایا، دوزخ میں جائے گا، کفر کی حالت میں مرے گا، تباہ و برباد ہوگا، اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اس کی بیوی بھی ساتھ اس کے جائے گی۔ یہ ساری باتیں ابو لہب کی زندگی میں اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ اس صورت کے آنے کے بعد بھی 10 سال تک وہ زندہ رہا ہے، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ دوزخ میں جائے گا اور کفر پہ مرے گا، اس کو اتنی توفیق اور ہمت نہیں ہوئی کہ کسی نے جھوٹا ہی آ کے کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، تمہارا قرآن جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ رب نے کہہ دیا۔ جب رب نے فیصلہ کر دیا ہے تو قرآن کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکتا۔ 10 سال تک زندہ رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے یہ صورت پڑھتے تھے کہ اللہ نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے، لیکن نہیں، اس نے جھوٹا بھی نہیں آ کے کہا، صرف قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہی کہہ دیتا کہ یہ دیکھو تمہارا قرآن تو کہہ رہا ہے میں کفر پہ مروں گا، میں دوزخ میں جاؤں گا، میں تو اسلام قبول کر رہا ہوں جی، میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، نہیں کر سکا۔ اور اللہ نے فرمایا ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، نہ بچے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ وہ سردار تھا، ایسی بیماری لگی تھی، ایسی بیماری میں مر گیا تھا، پڑا رہا کہیں پہ، بدبو آ گئی تھی، جسم پھٹ گیا تھا اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، بدبو آتی تھی، اور لوگ اس کے بیٹوں کو تانے دیتے تھے تمہارا باپ سردار ہے یار، دیکھو تو صحیح، اس کو دفن تو کر دو، اور وہ خود قریب نہیں جانا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تیرے بچے بھی تیرے کام نہیں آئیں گے، تو نہیں آئے، سردار تھا ان کا باپ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا، اتنی بدبو آتی تھی۔ انہوں نے کچھ غلام کرائے پہ لیے تھے، کچھ حبشی غلام کرائے پہ لیے تھے، ان کو پیسے دیے تھے کہ میرے باپ کو دفن کر دو۔ انہوں نے ڈنڈے لے کر نا لمبے لمبے، اور ڈنڈوں کے ساتھ، سٹک کے ساتھ اس کی لاش کو دھکے لگا کے گڑھے میں پھینک کے مٹی ڈال دی تھی۔ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس کی باڈی کو، لمبی لمبی لکڑیں لے کر نا اس کے ساتھ دھکے لگا کے، کوئی بلڈوزر تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، ایسے ہی اس نے تو لکڑیوں کے ساتھ انہیں لاش کو دھکے دے کر گڑھے میں پھینکا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی تھی، اتنی بدبو آ رہی تھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا۔ تو بعض قرآن کے واقعات ایسے ہیں، یہ بھی قرآن کی ان حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 603 سے یہ ایک بات شروع ہوئی ہے اور 624 میں ختم ہوئی ہے، 21 سال اس جنگ میں لگے ہیں دونوں سائڈوں سے، اور یہ قرآن نازل ہونے کے بعد بھی 9 سال تک جنگ رہی ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ 9 سالوں کے اندر اندر نظر نہیں آتا تھا کسی کو کہ روم دوبارہ غلبہ حاصل کر سکتا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایرانیوں کی شکست ہو سکتی ہے۔ 9 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، 9 سالوں کے اندر اندر اللہ رب العالمین نے
جو فیصلہ کیا تھا، جو اعلان کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایسا ہوگا اور ایسا ہوا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور آج یہاں بات ختم کر دیتے ہیں، رکوع تو ہمارا آگے جا کے ختم ہوگا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لوگ اصل میں دنیا کی زندگی کو اوپر سے دیکھ کے فیصلے کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں غور نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ دنیا کی زندگی کو اوپر سے دیکھتے ہیں اور اوپر سے جانتے ہیں دنیا کو، آخرت کے بارے میں غافل ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہے۔ ہم کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ چاند کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، سورج کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، یہ بارشیں، یہ ہوائیں، یہ نظام کون چلاتا ہے، یہ زمینیں مر جاتی ہے زندہ کون کرتا ہے، اوپر سے دیکھتے ہیں، اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ایسے موو ہوئی تھی تو زمین میں زلزلہ آ گیا تھا، تو فلاں چیز گیسز بھر گئی تھیں تو ارتھ کویک ہو گیا تھا، اور یہ ہوا تھا تو سمندر میں طوفان آ گیا تھا۔ بھائی اوپر سے دیکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو اور اوپر سے دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں اللہ نے آگے فرمایا ہے اگلی آیات میں، اپنے بارے میں غور کرو، اپنے اندر دیکھو، دنیا میں دیکھو، تمہیں ہر طرف خدا نظر آئے گا، تمہارے آنے کا کوئی پرپز ہے، تم جانوروں کی طرح نہیں ہو، تم پرندوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، وسائل دی ہیں، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، کائنات تمہارے سپرد کی ہے، تمہارا حساب تو ہوگا نا۔ جس کو اللہ رب العالمین اتنی پریولیج دیتے ہیں تو پریولیج جہاں ہوتی ہے رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اوپر سے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہو، آخرت کے بارے میں لوگ غافل ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔